العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كل وجه أبيض بمبارك وما كل وجه أبيض بمبارك ولا كل جفن ضيق بنجيب. واو ابتدائیہ ہے، ما نافیہ ہے. کل مضاف وجہ ابیض موصوف صفت سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا، کلو مضاف کا، اور مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہوا. بمبارکن با جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر خبر. ترکیب شاید سمجھ میں آ گئی ہوگی. عقل مند را اشارہ کافی است. پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اگلے شعر میں کی ترکیب اگلے مصرے میں بھی سیم بعین ہی یہی ترکیب ہوگی. حل لغات کا شعبہ شروع کرتے ہیں. وجہ جمع وجوہن آتی ہے، چہرہ. ابیض سفید، یہ صفت مشبہ ہے افعالو کے وزن پر سفید. مبارک کے معنی بابرکت، مفاعلت، باب مفاعلت سے مجرد میں مستعمل نہیں ہے. بارک یبارک مبارکتن، مجرد میں اس کا استعمال نہیں ہے. جفن جمع جفون اور اجفان آتی ہے، پلک اور پپوٹے کو کہا جاتا ہے، مراد آنکھ ہے. زیقن ذاق یذیق زیقن، ذاق یذیق زیقن، تنگ ہونا باب ضرب یضربو سے ہیں. نجیبن صفت مشبہہ کا صیغہ ہے، صیغہ صفت مشبہ ہیں. نجیبن جمع نجباء آتی ہے، شریف کے معنی میں. نجبا نجیبون. نجوبا ینجبو نجابتن باب کرما یکرمو سے ہے، شریف النسل ہونا. ترجمہ انتہا سے زیادہ سہل ہیں، عبارت بھی آسان ہیں، ترجمہ بھی آسان ہیں. وما کل وجہ ابیض بمبارک، ہر سفید چہرہ بابرکت نہیں ہوتا ہے، مبارک نہیں ہوتا ہے. ولا کل جفن ضیق بنجیبی، اور نہ ہی ہر تنگ پلک والا یعنی چھوٹی آنکھ والا شریف ہوتا ہے. متنبی نے یہ کہا ہے کہ یما گورا اور چھوٹی آنکھوں والا اور شریف تھا. اس کا ایک سراپا بھی بتایا، تھوڑا سا حلیہ بھی بتایا کہ یماک جو میرے ممدو سیف الدولہ کا غلام ہیں وہ گورا چٹا اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا اور شریف انسان تھا. لیکن ہر گورے رنگ والا اور چھوٹی آنکھ والا یماک ہو جاوے ایسا نہیں ہے. وہ حسین اور تنگ نگاہ ہوتے ہوئے بھی صفات کمالی اور اوصاف حمیدہ کا مالک تھا. ہر چند کی یہ دونوں علامت شرافت و عظمت کے منافی نہیں ہیں، منافی ہیں، لیکن یماک کی اپنی الگ دنیا تھی. وہ ان چیزوں کے رہتے ہوئے بھی با کمال اور ہر کسی کی نگاہ میں محبوب تھا. اب ہم آپ کے سامنے دو شعر پیش کیے دیتے ہیں، دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے گا اور دونوں کی ترکیبیں کی جائے گی، کیونکہ یہ دونوں کا ترکیب اعتبار سے بڑا گہرا ربط ہے. لئن ظہرت فینا علیہ کآبۃ، لئن ظہرت فینا علیہ کآبۃ لقد ظہرت فی حد کل قضیب، لقد ظہرت فی حد کل قضیب وفی کل قوس کل یوم تنازلی
وفی کل قوس کل یوم تنازلی وفی کل طرف کل یوم رکوبی۔ دونوں اشعار کی ترکیب ایک ساتھ کی جائے گی۔ پیش کر رہے ہیں، لئن میں جو لام ہے لام قسمیہ ہے، ان شرطیہ ہے، ظہارت فعل ماضی، ان شرطیہ ظہارت فعل ماضی کآبتن مرفوع ہے ظہارت فعل کا فاعل ہونے کی وجہ سے، فینا اور علیہ دونوں جار مجرور سے مل کر متعلق ہوئے ظہارت فعل کی۔ ظہارت فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا محذوف فلا عجبی کی شرط بنے گا۔ فلا عجب شرط محذوف، جزا محذوف کی شرط بنا۔ پھر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر جملہ قسم ہوا، لام قسمیہ جب کہہ دیا گیا تھا، آگے لقد ظہرت فی حد کل قذیبی لام برائے تاکید ہے، قد تحقیقیہ ہے، ظہرت فعل با فاعل ہے، یا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل اس کا مرجع کآبتن ہے، فی حد کل قذیبی فی حرف جار، حدی مضاف، کل مضاف الیہ مضاف، قذیبی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، فی حرف جار کا جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا ظہارت فعل کی۔ وفی کل قوس اور وفی کل طرف، یہ دونوں مرکب اضافی ہونے کے بعد اپنے اپنے جار کا مجرور بنیں گے، اور پھر یہ دونوں ظہارت فعل کے متعلق ہوں گے۔ اور رہا وہ کل یوم تنازلی میں، تو کل مضاف، یوم تنازلی موصوف صفت مل کر مضاف الیہ ہوا، پھر ظہارت فعل کا مفعول بھی کل یوم رکوبی بھی اسی طرح مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کے بعد مفعول فی بنے گا ظہارت فعل کا۔ ظہارت کا اور ظہارت فعل اپنے ان ساری متعلقات اور چیزوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، پھر یہ جملہ قسمیہ ہو۔ یہ ترکیب نحوی ہے، اسی لیے ان دونوں شعروں کی ترکیب ایک ساتھ کی گئی ہے۔ جی تحلیل لغوی پیش کیے دیتے ہیں۔ ظہارت، ظہارہ یظہر ظہراً و ظہوراً، ظاہر ہونا، باہر آنا، آشکارا ہونا۔ کآبتن مصدر ہے، اس میں مصدر ہے کئیبا یکأبو کأبن و کآبتن، باب سمیہ ہے، اس میں غمگین ہونا، رنجیدہ ہونا۔ حدن جمع حدودن کے معنی آتے ہیں کنارے کے، اور قضیبن یہاں دھار کے ترجمہ کیا جائے گا، دھار، قضیب، قضیبن کے معنی ہے جمع قضبن آتی ہے، اس کے معنی ہے تلوار کے، تیز تلوار۔ قضب یقضب قضبن کے اصل معنی کاٹنا آتا ہے، قضیب شاخ کو بھی کہا جاتا ہے۔ حد و کل قضیب کے معنی ہے ہر دھار تلوار کی نوک۔ حدن کے معنی یہاں نوک کے کیے جائیں گے۔ تو 12واں شعر، اس کی بھی تحلیل لغوی قوسن کی جمع اقواسن اور اقوسن آتی ہے۔ قوی سے یقوس قوسن، باب سمیع اسموں سے جھکا ہوا ہونا، خمیدہ پشت ہونا، یہاں اس کے معنی کمان کے ہیں۔ تنازل، تناضل یتنازل تنازلا، باب تفاعل سے ہے آپس میں باہم تیر اندازی کرنا۔ ترفن، ترف کا لفظ ہے، ترفن عمدہ گھوڑے کو کہتے ہیں، نجیب الطرفین گھوڑا۔ طروفن اور اطرافن جمع آتی ہے۔ رکوب یا رکوب مصدر ہیں، رکب یرکب رکبن و رکوبن، سوار ہونا، چڑھنا۔
متنبی کے اس شعر کا ترجمہ سنیے، الگ الگ ہم پڑھے دیتے ہیں، ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ لئن ظہرت فینا علیہ کآبۃ، اگر ہم لوگوں میں اس پر، علیہ اس پر یعنی یماق پر غم ظاہر ہو گیا ہے، کآبۃ رنج غم، اگر ہم لوگوں میں علیہ ای علی یماق، یماق پر رنج و غم ظاہر ہو گیا ہے، لقد ظہرت فی حد کل تقذیب، تو وہ غم ہر تلوار کی دھار میں ظاہر ہو چکا ہے، یعنی ہم ہی لوگ غمگین نہیں ہے بلکہ ہر تلوار کی دھار سوگ میں مبتلا ہیں کہ یماق جیسا انسان اس کو استعمال کرنے والا نہیں رہا، بڑا بہادر، بڑا تیر انداز، بڑا ماہر۔ پھر کہتا ہے وفی کل قوس کل یوم تنازلی، عواطف ہیں، اور وہ رنج و غم ظاہر ہو چکا ہے ہر کمان میں، ہر تیر اندازی کے دن، وفی کل قوس ہر کمان میں، کل یوم تنازل ہر تیر اندازی کے دن، وفی کل طرف کل یوم رکوبی اور ہر عمدہ گھوڑے میں ہر سواری کے دن۔ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح جب تیر اندازی کے لیے کمان ہاتھ میں لی جائے گی اور جب استبل سے گھوڑے سواری کے لیے نکالے جائیں گے تو کمان اپنے چلانے والے کا اور گھوڑا اپنے سوار یماق کا ماتم کرتا رہے گا کہ ایسا شجاع، دلیر اور بہادر انسان نہیں رہا اور ہم نے اسے کھو دیا۔ پھر کہتا ہے یعز علیہ ان یخل بعادت، یعز علیہ ان یخل بعادت وتدعو لامر وهو غیر مجیب۔ یعز فعل مضارع ہیں، علیہ جار مجرور اسی کے متعلق ہے، ان ناصبہ ہیں، یخل فعل با فاعل ہے، بعادتی میں بعادتن با حرف جار مجرور، جار مجرور سے مل کر یخل کے متعلق ہیں، اور پھر یہ جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر یعز کا فاعل بنے گا۔ پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا وتدعو لامر وهو غیر مجیب، واو حالیہ تدعو، واو یہاں پر مستانفہ ہے تدعو سے پہلے، تدعو فعل با فاعل ہے، وہ ضمیر محذوف ذوالحال ہے، وتدعوہ لامر جار مجرور، تدعو کے متعلق واو حالیہ ہوا مبتدا، غیر مجیب ترکیب اضافی کے بعد خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال حال مل کر تدعو کا مفعول بھی، اور پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ اب تحلیل لغات اور الفاظ کی لغوی تحلیل دیکھیے کہ عز علی احد یعز عزا، عز علی احد یعز عزا باب ضرب یضرب سے دشوار ہونا، گراں گزرنا، یخل اخل بکذا یخل اخلالا باب افعال سے خلاف عادت کوئی کام کرنا، العادتوں کے معنی معمول، طرز عمل، جمع عادات آتی ہے، تدعو دعا یدعو دعاء ودعوتن باب نصر ینصر سے پکارنا، آواز دینا، مجیبن سے غیر اس میں فاعل ہیں، اجاب یجیب اجابتن باب افعال سے ہیں، باب افعال سے ہیں، باب افعال سے ہیں، جواب دینا لبیک کہنا، اجاب یجیب اجابتن۔ متنبی کے اس شعر کا ترجمہ سماعت فرمائیے، یعز علیہ اس پر، علیہ ای علی یماق اس پر یعنی یماق پر، یہ بات دشوار تھی
کہ وہ اپنی کسی عادت میں خلل ڈالے. یعز علیہ ان یخل بعادۃ، اس پر یعنی یماک پر یہ بات گراں اور دشوار تھی کہ وہ اپنی کسی عادت میں خلل ڈالیں. وَتَدْعُو لِأَمْرٍ وَهُوَ غَيْرُ مُجِيبِ، اور تم اس کو کسی کام کے لیے آواز دو اور وہ جواب نہ دے. یعنی تمہاری بات پر یماک کا جواب دینا ضروری تھا، یہ اس کی عادت تھی، اور اپنی عادت کو بدل دینا اس کے لیے بہت دشوار تھا. پھر آج تم اس کو بار بار پکارتے ہو یماک یماک کہہ کر، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، جبکہ یہ اس کی عادت کے خلاف ہے. موت کی یہی مجبوری ہے، اور وہ بیچارہ مجبور ہیں. اب وہ تمہاری آواز کا جواب نہیں دے پا رہا ہے اور تمہاری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہا ہے. اب ہم اسی پر اپنے اس سبق کو ختم کیے دیتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.